السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 411 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب صفات الجنہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ جمع ہوں گے اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا نا، آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جب سبھی جمع ہوں گے تو پھر تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کا معاملہ جو ہے نا بڑا سخت ترین معاملہ ہوگا۔ ذرا غور تو کیجیے، قیامت کے منظر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، جو شرم و حیا کی پیکر ہیں، کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں بے پردگی نہیں کی، انہیں فکر مند ہوئی کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ جب آخرت کا منظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ سارے لوگ جمع ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے اور برہ نہ ہوں گے، تو آپ کو پردے کے بارے میں سوال آپ نے پوچھا، فکر مند ہوئی کہ پھر کیا ہوگا۔ ایک بات کو ذرا یہاں سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عام لوگوں کی، انبیاء، اولیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اس عمل سے مستثنا ہے، اس عمل سے مستثنا ہوگی۔ اور پھر عالم ایسا ہوگا، جیسے کہ حدیث گزر چکی، کہ ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پھر منظر ایسا ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے نفسا نفسی میں لگا ہوگا، اپنی ہی فکر مند میں ہوگا۔ علماء کرام نے ایک بیعت اور بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ سب کی نگاہیں جو ہیں نا وہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، سارے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے کہ کب اللہ کی رحمت آ جائے، کب اللہ کا فضل ہو جائے، اس لیے کہ وہ عدل نہیں مانگیں گے اللہ سے کہ ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے، بلکہ اللہ سے فضل کا سوال کریں گے۔ اگر اللہ عدل کرے تو سب کے سب پھنس جائیں، ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ اعمال کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پہ جا سکتا ہے۔ اللہ چاہے ہمارے اعمال کو ٹھکرا دے، مگر چونکہ اس نے ہمیں نیک عمال کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے تم نیک عمال کرو، میں تمہاری نیکیوں کو میں تمہاری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا، تو ہمیں نیک کام کریں گے۔ دوسرا یہ ایک مثال اور دی علماء نے، فرماتے ہیں کہ جو انسان بڑی گہری اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جسے کہتے ہیں بڑی ٹینشن ہے مجھے یار، تو ساتھ میں کھڑا ہوا انسان بھی اسے بولیے نہیں آتا ہے، گزر جائے، وہ اپنی خیال و ڈوبا رہتا ہے، تو وہ ایسا منظر ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے جلال کا جو پردہ ہے لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ تو اس عالم میں بھی بعض لوگ ہوں گے جو اطمینان والے ہوں گے، اللہ کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے، اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ تو حضرات محترم، اب عرض یہ ہے کہ انسان تو غافل نہ ہو، تو نے ایسا سخت وقت ضرور دیکھنا ہے۔ اگر تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو اس مشکل سے تو نکل سکتا ہے۔ نکلنے کا واحد ذریعہ جانتے ہو کیا ہے؟ رب کی رضا ہے۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور ہم وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے معاملہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے